بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت خاص نبی تھے جن پر بہت سی مشکلات آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بتوں کو تراشتے تھے اور خود بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ بولنے لگے، بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم بتوں کو پکارتے ہو تو وہ سنتے بھی نہیں، یا وہ تمہیں نفع و نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت کم عمر میں ہی ہدایت دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور فرمایا، ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اسی لیے آپ میرے ساتھ ہو جائے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو شیطان کے ساتھی نہ ہو جائے۔ باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم، تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تو دور چلا جا اور مجھے کبھی نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کی بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بتوں سے سخت چڑ تھی۔ عید کے دن ان کی قوم کے لوگ کھانا پکا کر بتوں کے سامنے رکھتے تھے، پھر شہر کے باہر میدان میں جمع ہوتے، ملتے، کودتے اور خوشیاں مناتے۔ شام کو جب وہ اپنے گھروں کی جانب واپس آتے تو صبح بتوں کے پاس جو کھانا رکھ کر جاتے تھے اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا جاتے تھے۔ اس دفعہ جب عید کا دن آیا تو سب تیار ہو گئے، پر ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے اور دیکھا ان کے سامنے کھانا پڑا ہے اور ان بتوں نے اس کھانے کو چھوا تک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اتنا سارا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اسے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری طاقت سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیے۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس آئے تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ قوم کے سارے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا، سب اکٹھے